बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के बारे में ये कहना कि वो इंसानियत का शायर है, ये गलत नहीं होगा। इक़बाल ने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मुताला किया, मुख्तलिफ़ कौमों को देखा, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों को पढ़ा और दुनियाए इंसान में जो भी बेहतर हो सकता है उसके बारे में लोगों को आमादा किया और अपने अफ़कार के ज़रिए से इस पैगाम को आम किया। लेकिन बतौर ख़ास वो उस उम्मत का शायर था कि जिस उम्मत को उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि इक़बाल जिस दौर में था उस वक्त मुसलमानों की सियासी सूरत हाल, माशी जो है वो उनकी सूरत हाल बहुत ही दिगरगुं और परेशान कुन थी। इक़बाल भी इस दर्द को महसूस करते थे। एक मौके पर उन्होंने एक ख़ास अंदाज़ में, जिसे हम दिल बर्दाश्ता भी कह सकते हैं, इस अंदाज़ में उन्होंने जब शिकवा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह तेरे बंदे और तेरे रसूल के उम्मती किस हाल में हैं, तो इनकी ये हालत क्या तू तब्दील नहीं कर सकता? तू तो हर चीज़ को देखने वाला है। जब इस पर लोगों ने कुछ एतराज़ात किए और इक़बाल पर तनक़ीद की तो इक़बाल ने फिर ख़ुद ही अल्लाह की तरफ से जवाब शिकवा लिखा और जवाब शिकवा में एक ख़ास पैगाम हमें नज़र आता है कि उम्मत का ये हाल किस लिए ख़राब हुआ। इक़बाल ने अल्लाह की ज़बान से या अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ ऐसी वजूहात को बयान किया जिस सबब से उम्मत परेशानी का शिकार हुई है। उनमें से एक बहुत बड़ा सबब जो उस वक्त भी मौजूद था और आज भी मौजूद है और एक ज़माने से जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने वाली ताकतें हैं, वो इसी हरबे को इस्तेमाल कर रही हैं और वो ये है कि मुसलमानों को तक़सीम किया जाए, इंसानों को आपस में लड़ाया जाए, इख्तिलाफ़ात पैदा किए जाएं और राहें जुदा जुदा करके उन्हें कमज़ोर किया जाए। इसी वजह से कभी फ़िरक़े की बुनियाद पर, कभी ज़बान की बुनियाद पर, कभी इलाक़े की बुनियाद पर, कभी रंग व नस्ल और बिरादरी की बुनियाद पर शैतान इंसानी मुआशरे को तक़सीम करता रहा है और अब भी यही काम हो रहा है। इक़बाल ने इस कैफ़ियत को देखकर अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर तुम अपनी हालत को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर ईमान की बुनियाद पर और वो मरकज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता कर रखा है और वो अक़ीदा और पहचान जो तुम्हें उसने दे रखी है, उसकी बिना पर इकट्ठे तो हो। इसलिए इक़बाल ने जवाब शिकवा में ये चंद अशार बहुत ही खूबसूरत, आसान, आम फहम लेकिन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इक़बाल ने ये फ़रमाए। इक़बाल फ़रमाते हैं, मनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, क़ुरआन भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। वो बुनियादें बताईं जिसकी वजह से किसी भी मुसलमान को इस बात पर कायल किया जा सकता है और उसे समझाया जा सकता है कि बताओ किस बुनियाद पर इख्तिलाफ़ कर रहे हो। बड़ी बड़ी बुनियादें वो तो ऐसी हैं कि जिसमें तुम सब मुश्तरक हो, अपने अक़ीदे के एतबार से, अपने ख़याल और फ़िक्र के एतबार से, जिसकी बिना पर उम्मत का नुकसान एक कौम का नुकसान है और उम्मत को एक कौम के तौर पर इक़बाल ने पेश किया। कौम जो है वो बाज़ औक़ात मिल्लत और उम्मत के माना में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ इक़बाल ने जो कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया दर हकीकत वो मिल्लत के माना में इस्तेमाल किया है, उम्मत के माना में इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद में इसका इशारा मिलता है, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है। व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूँ तो तुम मेरी बंदगी करो। तो इसका मतलब ये हुआ
کہ یہ امت یا یہ قوم یا یہ ملت در حقیقت اس کا نقصان اور نفع ایک ہی ہے۔ اگر مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کو اذیت اور نقصان پہنچے گا تو مغرب کے رہنے والے مسلمانوں کو بھی اس کا دکھ ہونا چاہیے، اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد، کہ یہ جو مومنین ہیں یہ اپنی محبت کی بنیاد پر اور آپس کے رحم دلی کی بنیاد پر، قربت کی بنیاد پر وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے کسی ایک حصے کو بھی اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا ہے کہ جسم کا ایک حصہ بیمار ہو اور اس میں سخت درد ہو اور باقی جسم کے حصے جو ہیں وہ آرام کر رہے ہوں اور وہ اس درد سے بالکل ناآشنا ہو جائیں۔ جسم ہے تو جسم کے ساتھ جتنے بھی منسلک اعضاء ہیں، اس جسم کے جتنے بھی حصے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھ کو محسوس کرتے ہیں، تکلیف اور راحت برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اگر عراق کے کسی فرد مسلمان کو یا گروہ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو افغانستان کے مسلمان بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر مصر کا مسلمان پریشان ہے تو کاشغر کا مسلمان بھی اس پریشانی کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اقبال نے وہ وجہ بتائی جس کی بنا پر یہ امت ایک امت بنتی ہے۔ اللہ ایک، نبی ایک، دین ایک، قرآن ایک، یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی بنا پر یہ امت ایک امت کہلائی ہے۔ اللہ کو جو نہیں ماننے والے وہ الگ لوگ ہیں، جو رسول کو نہیں ماننے والے وہ الگ لوگ ہیں، جو قرآن کو نہیں ماننے والے وہ الگ لوگ ہیں، لیکن جب یہ سب ایک ہیں تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے اقبال نے ان اشعار میں اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ اور پھر آگے چل کر اسی جواب شکوہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اے مسلمانوں، کچھ ہوش کرو، کچھ خیال کرو کہ فرقوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر تم نے الگ الگ گروہ بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور منافق اور مشرک کے فتوے لگا کر پریشان کر دیا ہے، اور کبھی ذات کی بنیاد پر کہ میں راجپوت ہوں، میں آوان ہوں، میں مغل ہوں، میں سید ہوں، فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ان ذات برادریوں کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہو، جبکہ یہ والی تقسیمات جو ہیں یہ تو دور جاہلی کی تقسیمات ہیں۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، ان کو الگ الگ ہونا چاہیے، یہ قریشی ہے، یہ غیر قریشی ہے، اس کو الگ الگ ہونا چاہیے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، ان کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری تو ابلیسی خیالات ہیں، شیطانی خیالات ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نقصان پہنچایا اور اس کو ختم کیا، اور کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور یہ امت ایک امت ہے، مشرق اور مغرب کے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ایک دیوار میں پیوست، جو اینٹیں اور پتھر ہیں وہ ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اقبال نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ فرقہ بندی کو چھوڑو، مسلکوں اور ذاتوں کی بنیاد پر تقسیم ختم کرو، اور اللہ، نبی، قرآن، دین اسلام، ان بنیادوں کو اختیار کر کے اکٹھے ہو کر ایک متحد امت بننے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ اور اللہ کی رسی کے بارے میں تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید، کیونکہ اسی قرآن مجید میں اللہ کا تعارف بھی ہے، رسول کا تعارف بھی ہے، دین اسلام کی وضاحتیں بھی ہیں۔ تو جس نے قرآن کو مرکز اور محور بنا لیا تو وہ آپس میں اختلافات کی راہیں تلاش نہیں کرتے،
بلکہ اتحاد کی، اتفاق کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی بات اقبال نے ایک اور موقع پر بھی ارشاد فرمائی تھی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ ایک سوال ہے، لیکن حقیقت میں سوال کی صورت میں مسلمانوں کی اس پریشان حالی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ پوچھا جائے، تعارف کیا جائے تو ہمیشہ اپنا تعارف افغان ہونے کے ناطے سے، سید ہونے کے ناطے سے، مرزا ہونے کے ناطے سے، یہ بڑی قوموں کا ذکر کیا جو اپنے آپ کو بلند پایا سمجھتی تھی، اور بھی دیگر قومیں وہ بھی اسی زام میں مبتلا ہیں، اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم فلاں قبیلے برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر ہیں۔ تو اقبال نے یہ فرمایا کہ اصل پہچان جو ہے وہ تو مسلمان ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی یہی پہچان ہمیں عطا فرمائی ہے، رسول اللہ نے بھی یہی پہچان عطا فرمائی ہے۔ تو جو اعلیٰ پہچان ہے، جو بڑھیا پہچان ہے، اس کو یقیناً تعارف کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو ادنا پہچان ہے یا جو عارضی اور جزوی پہچان ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فخر کرنا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب مسلم ہیں، اللہ کا فرمان ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ہر مسلم جو اللہ کو، رسول کو، قرآن کو مانتا ہے، اسے یہی تعارف پیش کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا، سب سے اچھا، سب سے بہتر تعارف یہی ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ اس لیے ہوا سماکم المسلمین، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔